السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ محسن بھوپالی نے کہا تھا، جاہل کو اگر جہل کا انعام دیا جائے، اس حادثہ وقت کو کیا نام دیا جائے۔ میخانے کی توہین ہے، رندوں کی ہتک ہے، کمظرف کے ہاتھوں میں اگر جام دیا جائے۔ اگر لال کتاب کھول کر کے اور مودی کی شان میں مغلظات کی بھرمار بھی کر دی جائے تو بھی کوئی گالی ایسی نہیں بنی جو اس کی جہالت کا کما حقہ پوسٹ مارٹم کر سکے۔ یہ ہے میرا بلیف۔ تاہم پھر بھی رسم اس لیے بتا دیتا ہوں کہ نام نہاد سیکولر جمہوریہ آج کے دن میں بھی جب آپ سے بات کر رہا ہوں اپنی جہالتوں سے، اپنی حماقتوں سے باز نہ آئی۔ وہ جس نے خود گولڈن ٹیمپل پر چڑھائی کروا دی تھی، بمبارٹمنٹ کرائی تھی، سکھوں کو، سکھ کمیونٹی کو لاشیں اٹھانے پر مجبور کیا تھا، اب الٹا انہوں نے ایک کار جہل کا ارتکاب کیا، اور وہ یہ کہ پاکستان پر الٹا الزام دھر دیا ہے کہ پاکستان سکھوں کے مقدس مقامات کی توہین کرتا رہا ہے، پاکستان نے بمبارٹمنٹ کی ہے اور ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ ظاہر ہے کہ پاکستان نے اس الزام کی سختی سے تردید کی ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ پاکستان سے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ جی ہم تو الٹا کرتارپور جیسے منصوبوں کے خالق ہیں، ہم تو الٹا فیسیلیٹیٹر ہیں سکھ کمیونٹی کے، اور بد سے بدترین حالات میں بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے، ریاست پاکستان نے کبھی بھی اپنی جو ہے اس طرح کی چیزوں کا ارتکاب نہیں کیا۔ ہم نے ہمیشہ اپنی بائیں کھلی رکھی۔ نوجوت سنگھ سدھو اپنا باقاعدہ جو وفد لے کر کے آئے تھے عمران خان کے دور میں بھی اس کا استقبال جو ہوا، اور آج بھی سکھ کمیونٹی جو فیوز و برکات سمیٹ رہی ہے کرتارپور سے، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو پھر اس الزام کو دھرنے کا اور سکھوں کو برانگیختہ کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ بھارت کیا کچھ کرنا چاہتا ہے اس الزام کی آڑ میں؟ اس پر بات کریں گے۔ دوسرا، پاک بھارت ڈی جی ایم اوز نے آپس میں رابطے کیے ہیں۔ اتفاق کیا گیا ہے کہ فوجوں کو حالت امن کے زمانے میں واپس لیا جائے، پرانی پوزیشنز پر فوجیں واپس جائیں، قیام امن پر اتفاق کیا گیا ہے۔ لیکن سوال میرا یہاں یہ ہے کہ بدعہدی کی فی زمانہ بدترین مثال مودی کا دیش، کیا اس کے وعدوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ اپنے مہمانوں سے جانیں گے۔ اور تیسری اہم ترین بات، اس حالیہ کرائسس میں بھی پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے سفارتی محاذ پر سرخرو کیا، جو ممالک آذربائیجان، ترکی، چین، سعودیہ، یو اے ای جس طرح سے ہمارے ساتھ آ کر کے کھڑے ہو گئے اور پاکستان دوستی کا انہوں نے باضابطہ ثبوت دیا۔ وزیر اعظم پاکستان سے ایک عین جسٹ قسم کا اعلان سامنے آیا، اور وہ بھی رائٹ ٹائم پہ، اور انہوں نے ایک تہنیتی دورے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ باقاعدہ تشکر آمیز یہ دورہ ہوگا ان تمام ممالک کا جو پاکستان کے ساتھ اس حالیہ بحران میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس دورے کے مقاصد کیا ہوں گے، اور انڈیا کو سفارتی محاذ پر یہ جو ایک اور ہزیمت پاکستان کے ہاتھوں اٹھانی پڑ رہی ہے، اس سے کیا آؤٹ کمز حاصل ہو سکتے ہیں؟ میں اپنے مہمانوں کو تعارف کرا دوں۔ میرے ساتھ کراچی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں نادر نبیل گبول صاحب، ترجمان سندھ حکومت سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب ریٹائرڈ ظاہر معروف دفاعی تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، وہ آج کے شو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محترم ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، وہ بھی ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کریں گے بس کچھ ہی دیر میں۔ اپنے پینلسٹ کا تعارف کرانے کے بعد اب فارملی میں شو کا آغاز کے لیے لاہور جاؤں گا۔ بریگیڈیئر صاحب، سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام نور العارفین۔ سر سب سے پہلے تو شو میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ایک مرتبہ پھر بھارت ماتا کا پوسٹ مارٹم کرنے کی آپ سے دست بستہ درخواست کروں گا۔ حضور یہ مجھے بتائیے کہ اتنی تفصیلی جوتے بازی ہونے کے بعد بھی آج بھی بھارت میں جو بھارت سرکار کو، خاص طور پہ یہ نریندر مودی جو گجرات کا سابق قصاب، بھارت کا موجودہ پردھان ہے، اس کو جو اپنی عوام اور میڈیا کے ہاتھوں، میڈیا کے چند سیکٹس کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے، اس کے باوجود آج اس نے ایک الٹا پاکستان پہ الزام دھر دیا ہے۔ یہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرنا کیا انڈینز کو سکھایا نہیں گیا ہے، یا آپ کے خیال میں یہ کچھ اور مقاصد ہیں ان کے جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں آپ نے جو محسن بھوپالی صاحب کا شعر پڑھا، وہ نریندر مودی کی، اس کی ذہن کی، سوچ کی اور اس کے خناس کی بالکل عکاسی کرتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے ریزنگ پہ، جس کے بڑے ہونے پہ، جس کی تعلیم پہ، جس کے سٹیٹس پہ بہت بڑے بڑے سوال اٹھے ہیں اور بہت بڑے بڑے سوال کیے گئے ہیں اس کے ملک کے اندر۔ اور ایک بہت بڑی ایم ایل اے ہیں،
انہوں نے اس کی ڈگریوں کے مطابق یہ بتایا کہ میں اسی یونیورسٹی میں پڑھی ہوں جس یونیورسٹی کی ڈگریاں اس سے حاصل کی ہیں. میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا. انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں جو ڈگریاں ہوتی تھی وہ ہاتھ سے لکھ کے دی جاتی تھی, اور امیت شاہ جو کانگریس میں اس کی ڈگریاں نے اور اس کی دکھا رہا تھا وہ جو تھی وہ ٹائپ شدہ تھی, اور وہ کہتی ہے کہ اس کے اوپر جو فونٹ استعمال ہوا ہے وہ تو فونٹ آئے ہی آج کے 10 سال بعد. پھر اس کی ریزنگ کے اوپر جو سوال اٹھے ہیں اور جو اس کے آر ایس ایس سے اٹیچمنٹ پہ اور آر ایس ایس کے جانے پہ, اور آپ کو نور پتا ہے کہ آر ایس ایس وہ تنظیم ہے جس کو 1925 میں مسولینی اور ہٹلر کے خیالات سے جو ہے وہ متاثر ہو کے بنایا گیا تھا. یہ فیشسٹ حکومت ہے. یہ جب وہ اپنا اوتھ بھی لیتے ہیں تو ہائل ہٹلر کر کے ووٹ دیتے ہیں. یہ اناج بچوں کو اٹھاتے ہیں وہ اپنا ریلوے اسٹور سے, بازاروں سے, کیونکہ آپ کو پتا ہے انڈیا میں بہت سارے illicit بچے ہوتے ہیں جن کو چھوڑ کے لوگ چلے, یہ ان کو لے کے جاتے ہیں اپنے آر ایس ایس کے ٹریننگ سینٹر میں. پھر یہ ان کے ذہن میں مغلظات, اینٹی پاکستان, اینٹی مسلم جو مواد ہے وہ بھرتے ہیں, اور پھر جب وہ ابھرتے ہیں تو وہ امیت شاہ بنتے ہیں اور نریندر مودی بنتے ہیں. تو ان کے اندر اپنے اندر غیرت یا شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے غیرت بھی ہٹا دی, شرم بھی ہٹا دی, اور اپنی عزت کا بھی جنازہ نکال دیا. اور اس عزت کے جنازے کی جو وہ پیک ہے وہ یہ ہے کہ کل اگر آپ نے دیکھا کرن تھاپر صاحب نے ایک پرسوں ایک امریکن جرنلسٹ ہیں, پروفیسر ہیں جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں, ان کا انٹرویو لیا اور انہوں نے پوائنٹڈ کویسچن یہ پوچھا کہ انڈین ایئر فورس کا چیف یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے پاکستان ایئر فورس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. تو کرسٹینا فیئر کوٹ اور اس کا جواب تھا کہ انڈین ایئر چیف جھوٹ بول رہا ہے, whatever he says all بکواس. سر میں کل اپنے پروگرام میں یہ ویڈیو دکھا بھی چکا ہوں, آپ نے بڑی صحیح نشاندہی کی. میرا خیال ہے سوال کرن تھاپر کو یوں پوچھنا چاہیے تھا کہ انڈیا نے اپنے طور پر پاکستان کو جو نقصان پہنچایا ہے. میں اپنے دیگر مہمانوں کو بھی انٹرویو کرنا چاہوں گا, آپ سے توقف کی استدعا ہے. ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب کو ویڈیو پہ دے دیجئے بھائی جب تک. میں نادر نبیل قبول صاحب کے پاس جاتا ہوں. سر سب سے پہلے تو ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ضبط و تحمل کے ساتھ ہمیں وقت بھی دیا اور تھوڑا سا انتظار بھی کیا. یہ مجھے بتائیے, یہ جس کے دامن پر خود قتل کے خون کے چھینٹے ہیں وہ پاکستان پر مڈسلنگنگ کر رہا ہے, پاکستان پر جو الزامات عائد کر رہا ہے کہ جی گولڈن ٹیمپل اور سکھوں کے مقدس مقامات کی جو ہے وہ ہم نے تحقیر کی ہے اور توہین کی ہے اور اس پر بمبارڈمنٹ وغیرہ کی ہے, جس کے اپنے ہاتھ جو ہیں خون میں سنے ہوئے ہوں, اس سے یہ سب باتیں چیمانی دارد. جی بالکل, یہ دیکھیں ایک ہارے ہوئے شخص کی سے آپ کو ایک اور کیا امید ہو سکتی ہے جب اس کو پوری دنیا کے سامنے بےزتی کا سامنا کرنا پڑا, اور جس ملک کی طرف وہ دیکھ رہا تھا امریکہ کہ وہاں سے شاید اس کو مدد ملے گی, جب وہاں سے بھی اس کو سفید جھنڈی دکھا دی گئی اور بولا گیا کہ بھائی آپ اپنی ماضی کو پھر سے دہرا رہے ہیں. بچر آف گجرات مشہور نام ہے ان کا, مشہور لقب ہے ان کا, اور ان کی تاریخ میں لکھا ہے مودی کے کہ انہوں نے صرف قتل و غارت, خون ریزی کے ذریعے اپنی سیاست کو چمکایا ہے, اور اسی بنیاد پہ یہ جو آر ایس ایس آئیڈیالوجی اس کو استعمال کر کے انڈیا کے اوپر یہ اپنا زبردستی انہوں نے ایک سمجھے کہ ایک ٹیرر کا ایک گورنمنٹ انہوں نے مسلط کی ہے. اب انڈیا بھی بدل رہا ہے, انڈیا کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے, مگر یہ جو آر ایس ایس کا جو ایک ٹولہ ہے یہ صرف پاکستان کی دشمنی میں ہر حد پار کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور جھوٹا بیانیہ اور اس کی جو ایک فیک میڈیا ہے وہاں پہ انڈیا میں اس کا استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے. جس طرح میں اور آپ کراچی میں بیٹھے تھے مگر انڈیا میں دکھایا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں کراچی بندرگاہ تباہ کر دی گئی ہے خدا نخواستہ, یا راولپنڈی اسٹیڈیم کے اوپر قابض ہو گئی انڈین فوج, مگر دنیا نے دیکھا کہ الحمدللہ ہماری جو پاک افواج ہے, تمام تینوں فورسز, چاہے وہ نیوی ہو, ایئر فورس ہو یا آرمڈ فورسز یا آرمی ہو, تینوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. اور اگین جیسے ماضی میں انڈیا کو بےزتی کا سامنا کرنا پڑا ہے, شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے, تو اس دفعہ دوبارہ سے الحمدللہ پاکستان کی افواج نے اپنی سرزمین کو اس کی بقا کی اور پاکستان کا جھنڈا بلند کیا. اور اس کے بعد سفارتی محاذ پہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہوئی جب تمام ہمارے انٹرنیشنل پارٹنرز, چاہے وہ ٹرکی ہو, سعودی عربیہ ہو, چائنا ہو, انہوں نے بھی ہماری مدد کی, اور اینڈ میں مجبوراً
امریکہ کو بھی میدان میں آنا پڑا اور بولنا پڑا مودی کو کہ بھائی آپ نے ماضی میں جو ظلم کر لیا ہے، ابھی دنیا کا ماحول اس طرح نہیں ہے، ایک رشیا اور یوکرین کا الگ وار چل رہا ہے، دوسرے خطوں میں الگ وار چل رہے ہیں، آپ یہ کیا دو نیوکلیر آرمڈ فورسز کے بیچ میں ایک نیوکلیر جنگ چھیڑنا چاہتے ہو؟ یہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے پاس نیوکلیر صلاحیت ہے، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تحفہ ہے جو انہوں نے 1970s میں جس کی بنیاد رکھی تھی اور کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے مگر نیوکلیر بم بنائیں گے، اور آج الحمدللہ ان کے ہی نواسے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پرائم منسٹر شہباز شریف کے ہم شکر گزار ہیں کہ ان کو نومینیٹ کیا گیا ہے کہ دنیا کے پلیٹ فارم پہ جا کے گلوبل سٹیج پہ آپ پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج اور کہ پاکستان امن پسند ملک ہے یہ آپ نے پورٹرے کرنا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس چیز کو پورے کھلے دل سے اور ذمہ داری کو اپنایا ہے، اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں وہ ایک انٹرنیشنل ٹور کرنے جا رہے ہیں اور دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا پچھلے کئی سالوں سے انڈیا نے کوشش کی ہے، جو ای یو میں بھی ایک تھنک ٹینک فیک نیوز کا پایا گیا تھا کہ انڈیا وہاں سے بھی اپنا فیک نیوز کریٹ کر کے پاکستان کا امیج خراب کرنا چاہ رہی تھی، الحمدللہ آج پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان امن پسند ہے، اور انشاءاللہ جب بلاول صاحب نکلیں گے اور دنیا کے اپنے پارٹنر سے ملیں گے، چاہے وہ یورپین یونین ہو، چاہے وہ یو کے ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، پاکستان کی صحیح نمائندگی کریں گے اور دکھائیں گے کہ پاکستان اس وقت، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے مانا ہے یہ بات، ڈونلڈ ٹرمپ کے میں نے 2-3 انٹرویوز دیکھے ہیں۔ بیسٹ ٹو کم سر، میں تھوڑا سا یہاں پہ توقف کی صدا کے ساتھ بریک پر جانے کی تمنا رکھتا ہوں۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو یہیں سے جوڑیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ اسی اسنا میں بریگیڈیئر غضنفر کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سر، پاک بھارت ڈی جی ایم اوز کے جو رابطے ہوئے ہیں کشیدگی کم کرنے پر اتفاق رائے پایا گیا ہے، فوجوں کو زمانہ امن کی پوزیشن پر واپسی کی نوید دیے جانے کی اطلاعات اور خبریں بھی ہیں۔ سر، ایک بد عہد دشمن پر اتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے، وہ بھی اس وقت کہ جب انڈیا میں کھڑے ہو کر کے بھارت کا وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ آل فال بکواس کر رہا ہے، جب مودی وہاں کھڑا ہوا برسرعام پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ کر رہا ہے، آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے جب فوج میں تھے تو بہت سارے معاہدے چلتے تھے اور تیسرا معاہدے بھی بہت چلے، لیکن ٹو بی آنیسٹلی جب ہم فیلڈ میں ہوتے ہیں اور آپریشنل ڈپلائمنٹ میں ہوتے ہیں تو انڈیا کے وعدوں کا کوئی اعتبار ہوتا نہیں اور نہ کیا ہے کبھی، اور ہمیشہ اپنی پلاننگ کے اندر اس چیز کو پیراماؤنٹ امپورٹنس پہ رکھا ہے کہ کوئی سیز فائر وعدہ نہیں ہے، اگر انڈین فائر کریں گے تو ہم بھی فائر کریں گے۔ پاکستان آرمی کی خاصیت ایک یہ ہے، ایک مورل ہائی گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم کبھی فائر میں پہل نہیں کرتے تھے، بیکاز اس زمانے میں اس قسم کے کنڈیشن میں فائر جو ہوتا ہے وہ ان آبجیکٹو ہوتا ہے، اس کا مقصد نہیں ہوتا گولیاں ضائع کر، انڈین کو گولیاں ضائع کرنے کا بڑا شوق ہے، جب وقت آتا ہے تو وہ پھر جھنڈے کھڑے کر دیتے، اور آپ نے ابھی دیکھا انہوں نے جھنڈے کھڑے کے لیے بہت ساری پوسٹوں پہ، جب پاکستان آرمی نے انیشیٹو لیا فتح 1 فتح 2 اور اٹلی بیراج ان کی پوسٹوں کے اوپر ڈالنے کا، تو کے جی ٹاپ کا کیا حال ہوا، بھمبر گلی کا کیا حال ہوا، نیزا پیر کا کیا حال ہوا، اور باقی جو پوسٹیں تھیں ان کی ایل او سی کے ساتھ ساتھ ان کا آپ نے دیکھ لیا، اور جب ان کے جو ایئر بیسز میں میزائل مارے تو وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پروٹوکول کے طور پہ تو کی جاتی ہے، پاکستان نے کوئی لارج اسکیل موو ویسے بارڈر کی طرف نہیں کی تھی، لیکن پاکستان نے اپنے اقدامات جو ہے وہ پورے کیے ہوئے تھے۔ اب یہاں پہ یہ جو سیز فائر کا جتنا وہ چلا ہے اس کے اندر کچھ انٹرنیشنل طاقتیں بھی انوالو ہیں، اور کچھ جو آپ نے دیکھا جو کچھ انڈیا کا نقصان ہوا ہے براموس کی سائڈ کا، جو S-400 کا حوالہ بنا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا۔ تو اب عقل اگر چاہے عقل کی بات کرے تو میرا خیال لوٹ کے ان کو کچھ سوچنا پڑے گا کہ کیا پھر ایک اور S-400 کی کو انہوں نے نقصان پہنچانا ہے، جو باقی ایئر بیسز بچے ہوئے ان کا بھی الواڑا کرنا ہے۔ اب دیکھیے نا وہ براموس کی سائڈ کا آپ نے دیکھا اب وہاں پہ انٹرنیشنل انڈین اٹامک انرجی کمیشن، انڈین اٹامک انرجی ایجنسی کی طرف سے ایک پریس ریلیز، ایک لیٹر ظاہر ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی اسی تاریخ کو جس تاریخ کو پاکستان نے حملہ کیا تھا 10 مئی کو 5:40 پہ انہوں نے ریفر کیا ہے کہ 10 منٹ کو 5:40 پہ براموس کی سائڈ سے بیاس میں
کوئی ان ایکسپیکٹڈ دھماکہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ریڈیشن ہو رہی ہے, تو لوگوں کو کہا یہ جاتا ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں, کھڑکیاں بند رکھیں, دروازے بند رکھیں. مطلب ایک طرف جھوٹ بولتے ہیں کہ نقصان ہوا, ایک طرف یہ پریس ریلیز کرتے ہیں. آپ نے سکھوں کی بات کی تھی, میں ایک بہت امپورٹنٹ کیس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے سکھ بھائیوں تک بھی وہ پہنچے کہ انڈیا کے ملٹری انٹیلیجنس کے جو ڈی جی ہیں لیفٹیننٹ جنرل ایس رامن, انہوں نے 29 اپریل کو ایک لیٹر ایشو کیا تھا جس کی ہیڈ لائن تھی ڈپلائمنٹ پروٹوکول 6 پرسنز آن سینسٹیو ڈیوٹیز. تو انہوں نے تمام فارمیشن کو, نردرن کمانڈ کو, سدرن کمانڈ کو, ہر ایک کو اور تمام کوروں کو یہ بتایا تھا کہ سکھوں کو سینسٹیو ڈیوٹیز پہ ڈپلوائے نہ کریں کیونکہ ہم ان پہ اعتبار نہیں کر سکتے ہیں. یہ انہوں نے لکھا ہے انڈین فوج کے اندر. یہ وہی ملک ہے جس نے 38 سکھوں کو چٹی سنگھ پورہ میں گولی مار دی تھی کیونکہ کلنٹن آیا ہوا تھا, یہ پاکستان پہ الزام پھینکنا چاہتے تھے. آپ کو یاد ہے یہ وہ ملک ہے. بی بی سی کی رپورٹ 6 اکتوبر 2017 کنان پوسٹ پورہ میں ہیومن رائٹ واچ کرتی ہے 100, ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے 72 عورتوں کو دن کے 10 بجے ایک لائن پہ کھڑا کر کے 4 راجپوتانہ رائفل یونٹ تھی, اس نے ان کے بچوں کے سامنے, بڑوں کے سامنے ان کی آبرو ریزی کی تھی. تو بی بی سی نے 6 اکتوبر 2017 کو ایک ہیڈ لائن لگائی تھی کہ کشمیر میس ریپ سروائیورز فوٹ فار جسٹس, بیکاز 2 لڑکیاں تھیں عرفا بٹ اور نتاشا راٹھور. وہ یہ سر تھوڑا سا توقف کی استدا کے ساتھ, اب بڑا اہم نقطہ آپ نے ریز کیا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب جو ہیں وہ پچھلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ نہیں موجود تھے, اب ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. میں ان کا ویو پوائنٹ بھی اسی ایک اہم ترین نقطے پر. جی سر بریگیڈیئر صاحب آپ اپنا پوائنٹ پورا کر لیجئے. تو دوسرا یہ کہ یہ وہ قوم ہے جو 100 عورتوں 100 بچیوں کو انہوں نے ریپ کیا. ہندوستان ٹائمز نے 8 فروری 2016 کو خبر لگائی کو آپ اٹھا کے چیک کریں, کنان پوسٹ پورہ ایک فارگوٹن کیس, ماس ریپ کیس آف 2 کشمیر ولیجز. یہ وہ قوم, یہ ہے نریندر مودی کی قوم جو سکھوں کو مارتی ہے, مسلمانوں کو مارتی ہے, اپنی ہی کاسٹ سے دلت کو مارتی ہے. ایک دلت بچی نے پچھلے مہینے ایک مندر میں جا کے پانی پی لیا تھا باہر والے لڑکے سے. ان غیرتوں نے اس بچی کی لاتیں توڑ دی تھی, پھر اس کو جانور سے خطاب دیا تھا. یہ وہی قوم ہے نریندر مودی کی جو گجرات کا قصاب ہے. اس کے مقابلے میں جس شخص نے الیکشن لڑا تھا ان کا نام تھا احسان جعفری. وہ ایسے ہی ہے, بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. یہ ان کی سیاہ تاریخ ہے جس سے بہرحال یہ مفر تو نہیں کر سکتے. میں ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب کو شریک گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. نادر نبیل گبول صاحب, سر میں بالکل ون لائنر آپ سے لینا چاہوں گا. یہ جتنی بھی گفتگو ابھی تک ہوئی ہے, جتنے سیاہ قسم کے واقعات بریگیڈیئر غضنفر صاحب نے جو ہے وہ ریز کیے ہیں, آپ کے خیال میں ان تمام جہالتوں کا ارتکاب کر چکنے کے بعد اب یہ کہنا کہ جی قیام امن پہ ہمیں اتفاق ہے, اب یہ کہنا کہ جی حالت امن والی پوزیشن پہ ہم واپس چلے جائیں گے, اس کے بعد پھر جو ہے وہ پاکستان پہ گولڈن ٹیمپل کا الزام لگانا, ایک اور سفارتی جھک مارنا, یہ ساری باتیں کیسے ایک فریم میں فٹ ان کریں گے آپ؟ دیکھیں چونٹیوں کا ایک وہ پہاڑ ہوتا ہے نا, جب اس کو آپ ڈسٹرب کرتے ہیں پھر چونٹیاں کس طرح بھاگتی ہیں ہر طرف. تو یہی ہو رہا ہے انڈیا کے ساتھ اس وقت. وہ اتنی ان کو اپنی منہ کی کھانی پڑی ہے کیونکہ انہوں نے پچھلے کافی سالوں میں ایک دہشت پورے ریجن میں, پورے خطے میں دکھائی تھی کہ ہم شاید سپر پاور ابھر کے آ رہے ہیں سب کانٹیننٹ کے, اور چائنا وہ سب برباد ہو گیا, وہ سب برباد ہو گیا. تو اب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے بولے کیا, جو ان کے منہ میں آ رہا ہے وہ بول رہے ہیں. گولڈن ٹیمپل کی باتیں, پاکستان کے اوپر الزام تراشی کہ ہم نے پہلگام میں ہم ملوث تھے, یہ بوکھلاہٹ کا شکار بن چکے ہیں. مگر اللہ کا شکر ہے پوری دنیا کے سامنے اس وقت مودی کا اصلی روپ سامنے آ چکا ہے. پوری دنیا اس وقت کہہ رہی ہے کہ مودی واقعی میں بچر آف گجرات ہے. جو اس کا ماضی ہے وہی اس کا اس وقت حال بھی ہے, اور اگین وہ اس خطے کے اندر بد امنی پھیلانے کی کوشش کرے گا. اصل میں اس کو اپنی جو ہار ہے وہ ہار مان نہیں سک رہا. وہ جب انسان اپنی ہار نہیں مانتا تو وہ پھر اسی طرح کے ہتھ کنڈے کی استعمال کرتا ہے. مگر انشاءاللہ ان کو ہر فرنٹ پہ دوبارہ سے اپنی منہ کی کھانی پڑے گی, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ ڈپلومیسی ہو. پاکستان جو ہے وہ والا پاکستان نہیں رہ چکا ہے. ہمارے جو پارٹنرز ہیں, چاہے وہ ٹرکی ہو, چائنا ہو, وہ سب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ پوری دنیا کے سامنے پاکستان کا ایک نیا روپ لے کے نکلے گا, کیونکہ اس وقت ایک کولیشن گورنمنٹ ہے. وفاق کے اندر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اور انہوں نے جس طرح میں نے آلریڈی عرض کیا بلاول صاحب کو بھی
ایک اہم ذمہ داری دی ہے. تو یہ سب ہم پاکستانی آن دا سیم پیج ہے. ان کو اصل میں یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کچھ ٹائم پہلے وہ کنالز کا ایشو بھی چل رہا تھا, اس کی وجہ سے, اور بلوچستان کی الگ بدامنی چل رہی تھی, تو انہوں نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ شاید پاکستان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, پاکستان کے صوبے آپس میں بٹے ہوئے ہیں. مگر پاکستانیوں نے ثابت کر دیا. میرے گھر میں بہت سارے میرے بھائی بہن ہیں, میں ان کے ساتھ بہت سارے معاملات ہیں. جی ہاں, لیکن اگر اس کا فائدہ اٹھا کر کے اگر آپ میرے گھر میں نقب لگانے کی کوشش کریں تو میں برداشت کروں گا؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. تو یہی پاکستانیوں نے, اللہ کا شکر ہے, اس کا مظاہرہ کیا. پاکستانیوں نے دکھایا کہ بھائی ہمارے آپس کے جو مسئلے ہیں وہ گھر میں, جس طرح آپ نے عرض کیا کہ فرمایا کہ بھائی اور 4 بھائیوں میں بھی آپس میں ہو سکتی ہے غیر اتفاقی, مگر کوئی اگر باہر کا شخص حملہ کرنے کی کوشش کرے گا, حملہ ور ہونے کی کوشش کرے گا, تو سارے بھائی مل کر پھر اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے, اور یہی پاکستانیوں نے دکھایا. نثار چیمہ صاحب, سر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ نثار چیمہ صاحب, سر آپ کو میری آواز صاف سنائی دے رہی ہے؟ جی السلام علیکم نثار چیمہ صاحب. یہ آواز جی وعلیکم السلام. جی سر مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ بہت عرصے کے بعد ایک تو ملاقات ہو رہی ہے, وقت کی کمی بھی آڑے آ رہی ہے, کچھ آپ کی آمد میں تاخیر ہو گئی, چلیے بہت سارے معاملات ہوں گے, لیکن بہت سارے اہم مدعے جو تھے اس پر ہم نے بات کی. اس وقت جس معاملے پر بات کرنا مقصود ہے, بہت سے دیگر معاملات کے ساتھ ساتھ ایک اور جوتا پڑا ہے انڈیا کے منہ پہ, اور وہ ہے ڈپلومیٹک لیول پہ. جیسے انہوں نے بات کی نادر نبیل قبول صاحب نے کہ بلاول صاحب کی قیادت میں ایک وفد جا رہا ہے اور جا کر کے دنیا کو بھارتی جو مکروہ چہرہ ہے اس سے آگہی فراہم کی جائے گی. ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک تہنیتی دورے کا آغاز فرمانا ہے ابھی تھوڑے دنوں میں. یہ ایک دورہ بھی عین وقت کے اوپر ہو رہا ہے کہ جب دنیا ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا, قدم سے قدم ملا کے کھڑی تھی. سر مئی کا مہینہ پاکستان کے لیے عمومی طور پہ اور نون لیگ کے لیے کچھ زیادہ اچھا رہا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں ان سارے معاملات کو؟ بھارت کو جتنی ہزیمت اب تک اٹھانی پڑی ہے, اور الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہر محاذ پر, چاہے وہ عسکری ہو, چاہے وہ سفارتی ہو یا کوئی اور ہو, سرخرو کیا ہے, اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے نور اللہ عارفین صاحب, چند بنیادی باتیں جو ہیں وہ ہندوستان کی رسوائی اور اس کی جو ذلت ہے, جو اس کا مقدر بن چکی ہے, اس کی بنیادی وجوہات میں شامل ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں, یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس جو ہیں, انتہا پسند عناصر جو ہر ملک میں ہوتے ہیں, ہر قوم میں ہوتے ہیں, لیکن کسی جگہ ایسا نہیں ہے کہ انتہا پسند اور ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کو عوامی تائید اور حمایت حاصل ہو. یہ صرف بھارت میں ہے کہ اس طرح کے یہ سوچ رکھنے والے, انتقامی ذہنیت رکھنے والے انتہا پسند عناصر جو ہیں ان کو عوامی تائید حاصل ہے, اور وہ عوامی تائید کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت ہندوستان کے حکمران بنے بیٹھے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں, جب بھی کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا ہے, ہمارے پاس تو دیکھیں ان کی بدترین دہشت گردی کے ثبوت موجود ہیں کلبھوشن جادیو کی شکل میں, لیکن ہمارے ہاں نہ سیاستدانوں نے نہ ہمارے میڈیا نے کبھی جنگی جنون پیدا نہیں کیا. ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا, کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہوتا ہے اور اسی وقت ان کی انگلیاں ہماری طرف اٹھ جاتی ہیں, الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں, اور ان کے سیاستدان, ان کا میڈیا ایک ہیجانی کیفیت, ایک جنگی جنون پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پورے ماحول میں ایسی فضا پیدا کر دیتا ہے. تیسری بات جو ہے, جو بہت بڑا فرق ہے ہمارے اور ان میں, وہ یہ کہ ان کا جو میڈیا ہے وہ بد زبانی سے عبارت ہے, گالم گلوچ سے عبارت ہے, غیر ذمہ داری سے عبارت ہے. آپ دیکھ لیں کہ ان کے میڈیا پہ کوئی ذمہ داری والی بات نہیں ہے. جب کوئی ان کا چینل دیکھیں سوائے گالم گلوچ کے, بد زبانی کے, آپ کو کچھ نظر نہیں آتا. پھر یہ ہے کہ یہ دیکھیں, ایک بڑی بنیادی چیز ہے کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کشمیر کے اوپر ہمارا کیس مضبوط ہے اور ان کا کیس بنتا ہی نہیں ہے. یعنی کشمیر کا ایشو وہ ہے جس کے اوپر انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے ایک فریق ہے ان دی فارم آف یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشنز, اور کشمیریوں کے ساتھ وہ وعدہ کر چکے ہیں. اور پھر ہندوستان کا جو فاؤنڈر پرائم منسٹر ہے, پہلے پرائم منسٹر جواہر لال نہرو, انہوں نے آن دی فلور آف دی انڈین پارلیمنٹ یہ وعدہ کیا
کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کشمیری خود کریں گے آزادانہ رائے شماری کے ذریعے. اس حق کے لیے لڑتے ہوئے جس حق کا وعدہ ہندوستان کر چکا ہے, جس کا وعدہ یو این سیکورٹی کونسل کر چکی ہے اپنی ریزولوشن کی شکل میں, اس حق کے لڑتے ہوئے اب تک 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری شہید ہو چکے ہیں. 15,000 سے زیادہ کشمیری جو ہے مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری جو ہے ان کی عصمت دری ہو چکی ہے. سر جو کچھ بھی آپ بیان فرما رہے ہیں آکوپیشن فورسز کیا تو جو کچھ بھی آپ بیان فرما رہے ہیں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے, ایسے ہی ہے. میں لیکن آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سر, بریگیڈیئر غضنفر صاحب نے ابھی اتنے سارے واقعات کوٹ کیے, آپ جو فرما رہے ہیں اس سے بھی مفر نہیں کیا جا سکتا. اس کے باوجود بھی بھارت کو کس حکیم نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ایک تو آپریشن سندور نامی ڈیزاسٹر لانچ کرے, پاکستان کو کیک یا پیسٹری سمجھ کر کے کھانے کی صحیح ناکام فرمائے, اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے اپنی حجامت بنوائے. اچانک ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان پر مہربان ہو گئے ہیں, پاکستانیوں سے الفت کا اظہار فرمایا جا رہا ہے. مطلب میں راتوں رات اپنے آپ کو سپرمین سمجھ رہا ہوں بینگ پاکستانی. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ان کی بدقسمتی, جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا, بالکل صحیح کہا کہ یہ جو ہے ہم نہ غزہ ہیں اور نہ یہ اسرائیل ہیں, نہ افغانستان اور نہ یہ امریکہ ہیں. دیکھیں یہ بدقسمتی سے یہ تکبر جو ہے, یہ رونت ان کو لے بیٹھی ہے, یہ فرعونیت ان کو لے بیٹھی ہے, اور یہ فرعونیت ان کے یہ کہ ہر سٹیپ پہ نظر آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو دیکھیں جو سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے وہ فرعونیت ہے, تکبر ہے, اس طرح کا غرور ہے, اور اس کا کوئی جواز نہیں تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے بیل مجھے مار, اپنے یہ ہے کہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے. اور دیکھیں یہ پہلگام کا واقعہ بھی یہ ہے کہ سر مجھے امیڈیٹلی بریک پر جانے کی کال دے دی گئی ہے, قطع کلامی کی گنجائش نکالتے ہوئے بریک اناؤنس کرتا ہوں. بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو اس سلسلے کو یہیں سے ایک مرتبہ پھر شروع کریں گے. ناظرین, وقت کی کمی اگر آڑے نہ آتی تو یقیناً کچھ اور گفتگو کرتے اپنے مہمانوں سے. نادر گبول صاحب, سر کنکلوڈنگ ریمارکس. کنکلوڈنگ ریمارک یہ کہ الحمدللہ پاکستان بدل چکا ہے. دنیا کے جو پلیٹ فارم ہے, دنیا کے اسٹیج پہ پاکستان نے اپنا لوہا منوا لیا ہے, اور جو ایک امپریشن تھا پچھلے چند سالوں میں کہ خدا نخواستہ پاکستان کمزور ہو چکا ہے معاشی طور پہ یا دفاعی طور پہ, وہ تمام ہم نے جو غلط فہمی ہے وہ پوری طرح سے دور کر دی, توڑ دی, اور انڈیا کا جو ایک کوشش تھا اس قابض ہونے کا وہ ہم نے ونس اینڈ فار آل اینڈ کر دیا. رائٹ. نثار چیمہ صاحب, سر وقت کی کمی آڑے تو آ رہی ہے, تاہم پھر بھی اگر آپ وزیر اعظم پاکستان کی جو حالیہ دورہ ہے دوست ممالک کا, پلس بلاول صاحب کی قیادت میں جو پاکستان ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ اتنی بڑی کر رہا ہے, اس کے ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز پر روشنی ڈال سکیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی اہم ضرورت تھی کہ پاکستان کا کیس دنیا کے سامنے رکھا جائے. پاکستان کا کیس بڑا مضبوط ہے, اور ہندوستان جو ہے اس کی جارحیت کو بے نقاب کرنا چاہیے, اور وہ پہلے ہی ایکسپوز ہے پوری دنیا کے سامنے. اور بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر آپ یہ دیکھیں کوئی اقلیت کوئی جو ہے وہ اس کی حرکتوں سے محفوظ نہیں ہے, کوئی نہ کسی کی جان محفوظ ہے, نہ مال محفوظ ہے, نہ عزت و آبرو محفوظ ہے, نہ مسلمان محفوظ ہے, نہ سکھ محفوظ ہے, نہ عیسائی محفوظ ہیں, حتیٰ کہ دلت جو ہیں وہ بھی نچلی ذات کے ہندو وہ بھی محفوظ نہیں ہے. اسی طرح کوئی ایک بھی ہمسایہ ان کی بدعمالیوں سے محفوظ نہیں ہے. آج دیکھ لیں نیپال, ان کے بارے میں ان کے تاثرات کیا ہیں, بنگلہ دیش ان کے بارے میں کیا کہتا ہے, چین اور پاکستان کو وہ دشمن سمجھتے ہیں, اور ہم بھی یہ ہے کہ ان کی جارحانہ ان کے عزائم سے محفوظ نہیں ہے. نہ کوئی ہمسایہ محفوظ ہے, نہ ملک کے اندر رہنے والی کوئی اقلیت محفوظ ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کی جو ابھی جارحیت انہوں نے کوشش کی پاکستان کے خلاف, جس میں یہ ہے کہ ہماری مسلح افواج نے, بہادر مسلح افواج نے پوری قوم کے تعاون کے ساتھ ان کو منہ توڑ جواب دیا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی جارحیت ان کی جارحانہ عزائم کو خاک میں ملایا. پوری دنیا میں وہ ایکسپوز بھی ہوئے, وہ علاقے کے تھانے دار اور گنڈے بننے کی کوشش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہے کہ جس طرح ذلیل و رسوا کیا ہے, انشاءاللہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ دنیا کے سامنے ہمارا کیس جانا چاہیے. یہ بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں قدم ہے پرائم منسٹر صاحب کا کہ خود بھی باہر جا رہے ہیں, اور بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں جو ایک وفد ہمارا جا رہا ہے, انشاءاللہ اس کے بڑے ہی اچھے مثبت نتائج برآمد ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ العزیز. سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا. نادر نبیل گبول صاحب, نثار چیمہ صاحب اور بریگیڈیئر غضنفر علی, تینوں معزز مہمان ہمارے ساتھ ہیں.